ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں مسلم نون کے رہنما میاں جاوید لفتی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سازش پھوٹتی ہے، اس کی جڑیں جہاں سے ہیں وہ ہے عدل کا سسٹم، وہ ہے کہ جب عدل کا نظام مضبوط ہوگا، اگر وہاں انصاف چہرہ دیکھ کے نہیں، وکیلوں کے چہرے بڑے دیکھ کے نہیں، بڑی فیسیں نہیں، بلکہ کوئی اینکر، تجزیہ نگار یا کسی صحافی کے ایک ماحول بنانے سے متاثر ہو کے فیصلے نہ ہوں، بلکہ جج جو ہیں وہ ایسا جسٹس کریں جس سے قوم محرومیوں سے نکل سکے، قوم ناانصافیوں سے نکل سکے، ان کو یہ اعتماد بحال ہو سکے کہ مجھے بھی انصاف مل سکتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے قانون ایک ہے پاکستان کا، مگر طبقے دو ہیں۔ ایک طبقے پہ وہ قانون لاگو ہو جاتا ہے اور دوسرا طبقہ اس قانون کی زد میں کبھی نہیں آ سکتا، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں سے کہا جاتا ہے کہ عدت کا کوئی قانون ہے نا، پاکستان کا کوئی قانون ہے نا، اور میرا دین بھی اس بارے میں بڑا واضح ہے یا نہیں۔ اگر یہ کسی کمزور شخص نے کسی اس طبقے سے تعلق رکھنے والے کسی مولوی صاحب سے، کسی معاشرے کے اچھے شخص سے بھی، قابل عزت طبقے سے بھی تعلق رکھنے والے شخص سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی تو بڑے فتوے بھی آتے اور قانون کی پکڑ میں بھی وہ بندہ آ جاتا۔ مگر آج ایک فریق جو ہے وہ رو کے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا، اس پر تنقید کی جا رہی ہے، اور جس نے یہ جرم کیا ہے کہا جاتا ہے کہ جناب اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اس کی پرائیویٹ لائف ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ آپ کھا جاؤ، وہ بھی اس کی پرائیویٹ لائف ہے۔ آپ القادر ٹرسٹ کا کوئی سینکڑوں کنال اراضی پنکی صاحبہ اور معصوف جیل والے یہ مل کے کھا جائیں تو یہ بھی پرائیویٹ لائف ہے، یہ بھی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ 9-10 مئی کا جرم کر لیتے ہو، میاں والی ایئر بیس سمیت پاکستان بھر کے تنصیبات پر حملہ کر لیتے ہو، تو آپ کو محض آج تک اس لیے سزا نہ ہو سکی کیونکہ آپ بیرونی قوتوں کا ایجنڈا پورا کر رہے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر ماضی قریب میں پولرائزیشن اداروں کے اندر جو بنی، اس کو اس شخص نے بیرونی قوتوں، بیرونی ہاتھوں کو خوش کرنے کے لیے، اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے اس پولرائزیشن کو بغاوت میں بدلا، اور 9-10 مئی کو وہ چیزیں نظر آئیں۔ اور آج بھی ریٹائر لوگ جو ہیں وہ اپنے چند لوگوں سے مل کر، جو اداروں میں کچھ لوگ رہ گئے ہیں، ان سے مل کر 9-10 مئی سے پہلے والا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج بھی جو کہا جاتا ہے، جو وضاحت اس طرح نہیں آئی جس طرح وضاحت کی لوگوں کو توقع تھی کہ جیل میں کون کون ملتا ہے۔ یہ اگر پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ یہ بات کر رہا ہے اور ایک غیر ملکی نمائندے کو سوال صحافی کرے اور وہ اس کی وضاحت پورے طریقے سے نہ کرے، تو پھر میں کیا سمجھوں کہ میرے ملک کے اندر بیرونی قوتیں کس حد تک انوالو ہو چکی ہیں یا کس حد تک دباؤ میں لا کر میرے اداروں کو یہ شخص جو ہے
اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ساری جو ایک کیمپین، ایک ذہن سازی چند لوگ مل کے پہلے بھی کرتے آئے اور آج بھی 9-10 مئی کا ماحول بنانے کی کوشش میں ہیں، جو آج بھی نواز شریف کو انصاف ملنے کی ابھی امید پیدا ہوئی ہے، ملا نہیں ہے، تو اس پہ جو تنقید کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو انصاف اگر ملتا ہے تو بیلنس کرنے کے لیے مجرم کو بھی جو ہے وہ رعایت دی جائے، محض اس لیے کہ بیلنس کرنا ہے. کیا انصاف جو ہے وہ بیلنس کرنے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. میاں جاوید لفیظ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس میں انہوں کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے ملک بچانے کے لیے 16 ماہ کی حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا. نواز شریف کو آج بھی معائنے زنی کا سلسلہ جاری ہے اور نواز شریف نے ملک بچانے کے لیے 16 ماہ کی حکومت کا حصہ لیا. انہوں نے مزید کہا کہ ماہ کی حکومت حصہ نہ بنتے تو اداروں اور عوام کے درمیان تصادم کا خطرہ تھا. آج بیرونی دباؤ پر نظام انصاف پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. آئین پر عمل نہ کیا گیا تو پاکستان حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. میاں جاوید لطیف اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین ہونے کے باوجود ناانصافی پر مبنی روایات ملک کو چلا رہی ہیں. سابق وفاقی وزیر اور رہنما مسلم لیگ نون میاں جاوید لطیف اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 16 ماہ کی حکومت کا حصہ نہ بنتے تو اداروں اور عوام کے درمیان تصادم کا خطرہ تھا. انہوں نے مزید کہا کہ آج بیرونی دباؤ پر نظام انصاف پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. جو ہے اس کو پورا ہونا چاہیے تھا. ہم جو ہیں ہماری حالت وہ ہے کہ ہم ایک منصف کے سامنے جب ایک بچے کے فیصلہ آیا تو 2 دار مائیں تھیں، اس نے میاں جاوید لطیف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ملین پاؤنڈز کھا جانا کیا چیئرمین پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی ہے. انہوں نے کہا کہ عدت پر مذہب کو بھی دھوکہ دے گیا اور مذہب سے کھلواڑ کیا گیا. 16 ماہ کی حکومت کا حصہ نہ بنتے تو اداروں اور عوام کے درمیان تصادم کا خطرہ تھا. آج بیرونی دباؤ پر نظام انصاف پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. آئین پر عمل نہ کیا گیا تو پاکستان حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. کو بچانے کے لیے اور ہمیں انصاف ملتا دیکھ کر وہ اس طرح کا بیانیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، ریاست مخالف بیانیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جس طرح بلوچستان میں محرومیاں ہیں، جہاں ناانصافیاں ہیں، اس کو ریاست مخالف قوتیں اجاگر کر کے ریاست مخالف بیانیہ بناتی ہیں. آج میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہی قوتیں جو 2017 میں متحرک تھیں، 2018 میں متحرک تھیں، 9-10 مئی کو جو شخصیات متحرک تھیں، وہ آج پاکستان کے اندر، پاکستان بھر کے اندر جو محرومیاں ناانصافیاں ہیں ان کو اجاگر کر کے خدا نخواستہ بلوچستان طرز کا بیانیہ بنانے کی کوشش، ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ یہ ملک جو ہے یہ نہ چل سکے، تاکہ پاکستانی قوم کو تقسیم در تقسیم، ذہنوں کو تقسیم کیا جا سکے، تاکہ 2024 میں ہونے والے انتخابات جو ہیں وقت سے پہلے متنازع بنایا جا سکیں. میری گزارش ہے اداروں کے لوگوں سے کہ خدا کے لیے ایک تو صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے، دوسرا یہ ماحول ختم ہونا چاہیے، اور یہ ماحول ختم اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ ان کرداروں کو پاکستانی قوم کے سامنے ننگا کریں، پاکستانی قوم کے سامنے ان کے اصل چہرے لے کر آئیں، تاکہ قوم ایک مثبت سوچ سے، ایک آزاد خیال سے ووٹ کاسٹ کر سکے. پتہ ہو
मियां जावेद लतीफ़ इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि 16 माह की हुकूमत का हिस्सा ना बनते तो इदारों और अवाम के दरमियान तसादुम का खतरा था। उन्होंने कहा कि साबिक़ वफाकी मिलियन पाउंड खा जाना क्या चेयरमैन PTI की ज़ाती ज़िंदगी है। इद्दत पर मजहब और पाकिस्तान का कानून बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान में एक कानून है मगर तबके दो हैं। तमाम साजिशों की जड़ें अदल के निज़ाम से फूटती हैं। नवाज शरीफ ने लड़ाई के बजाय अमन और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। फैसला इसलिए किया कि अवाम और इदारों के माबैन खलीज कम हो, कि इसलिए वो अमन का, इसलिए वो मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो इख्तियार कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के तमाम अदारों में बैठे लोगों को इसका नोटिस लेना चाहिए और इंसाफ जो है वो इस साइड का हो या उस साइड के लिए 24 के इंतखाबात जो हैं उनसे पहले हर एक को मिलना चाहिए, हर एक को सजा जजा मिलनी चाहिए ताकि कौम अपने मुस्बत सोच और इंसाफ को देखते हुए अपना वोट कास्ट कर सके। बहुत शुक्रिया। सर, मेरा सवाल है कि आपने बताइए जेल में मुलाकात और आप तो जो पार्टी वजीर हुकूमत का हिस्सा, तो आप बात क्यों नहीं करते, किसी का नाम नहीं लिया? जावेद लतीफ़ इस इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने लड़ाई के बजाय अमन और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया है। फैसला इसलिए किया कि अवाम और इदारों के माबैन खलीज कम हो। नवाज शरीफ ने मुल्क बचाने के लिए 16 माह की हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला किया। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को आज भी तानाजनी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को आज भी तानाजनी का सिलसिला बनाया जा रहा है। आज बैरूनी दबाव पर निज़ाम इंसाफ पर दबाव डाला जा रहा है। आइन पर अमल ना किया गया तो पाकिस्तान हादसे का शिकार हो सकता है। वो सारी सनी का सिलसिला जारी है। इस वक्त इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आइन होने के बावजूद नाइंसाफ़ी पर मबनी रिवायात मुल्क को चला रही हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ़ की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड खा जाना क्या चेयरमैन PTI की ज़ाती ज़िंदगी है। इद्दत पर मजहब और पाकिस्तान का कानून बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान में एक कानून है मगर तबके दो हैं। तमाम साजिशों को रद्द कर देंगे। तमाम साजिशों की जड़ें अदल के निज़ाम से फूटती हैं। नवाज शरीफ ने लड़ाई के बजाय अमन और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। फैसला इसलिए किया कि अवाम और इदारों के माबैन खलीज कम हो। नवाज शरीफ ने मुल्क बचाने के लिए 16 माह की हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला किया। नवाज शरीफ को आज भी तानाजनी का सामना, ऐसा कहना था मियां जावेद लतीफ़ का, जो इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 माह की हुकूमत का हिस्सा ना बनते तो इदारों और अवाम के दरमियान तसादुम का खतरा था। आज बैरूनी दबाव पर निज़ाम इंसाफ पर दबाव डाला जा रहा है। आइन पर अमल ना किया गया तो पाकिस्तान छोटे भाई हैं, मैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि सिंध और मरकज में उनकी जितनी दफा हुकूमत रही है या मरकज में मुस्लिम लीग की हुकूमत से कम रही है। हमारी कारकर्दगी देख लें, हमारा जो हमने गवर्नेंस की या डेवलपमेंट की या कौम को रिलीफ दिया या रियासत के लिए जो हमारे कारनामे हैं उनको गिन लें, उसके बाद अपने गिनवाएं। ये ज़्यादा अच्छा है ना कि ये कह दिया जाए कि नौजवान, ये तो उसी तरह हुआ ना कि आप कहें कि बच्चा है, बच्चे को टॉफ़ी दे दें, बच्चे को खिलौना दे दें, बच्चे को खेलने के लिए मैदान दे दें, मगर खेलों में, मैदानों में बच्चा या बुजुर्ग का नहीं होता, वो कारकर्दगी का होता है। देखें, जहाँ तक आपका सवाल है कि नवाज शरीफ की दूसरी जमात के सरबराह से भी मौलाना फजल रहमान साहब के बाद मिलेंगे, नवाज शरीफ पाकिस्तान ही नहीं, इस खित्ते में जितने दीगर ममालिक की लीडरशिप है
وہ بھی اعتماد کرتی ہے نواز شریف کے ماضی کو دیکھتے ہوئے, نواز شریف کی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے کہ اس خطے میں امن کے لیے, خوشحالی کے لیے نواز شریف ایک رول ادا کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں خاص طور پر یہ کیوں نہیں وہ کریں گے؟ وہ تو آئے اس لیے ہیں کہ وہ جماعت سے بالا تر ہو کر وہ تمام پولیٹیکل فورسز کو اس لیے نیشنل حکومت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. بھلے ہمیں امید ہے کہ ہم 130 سے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں زیادہ لے رہے ہیں, وہ ہماری جو ورکنگ ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم 130 سے اوپر نیشنل اسمبلی کی سیٹیں حاصل کرتے 24 کے انتخابات میں نظر آ رہے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی ہم نیشنل حکومت بنانے کو ترجیح محض اس لیے دے رہے ہیں جو آپ کا سوال ہے. ہم تمام پولیٹیکل فورسز کو قومی دھارے میں شامل رکھنا چاہتے ہیں جس سے پاکستان کو اس گرداب سے نکالا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. اسلام آباد میں میاں جاوید لطیف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مئی میں ملوث شخصیات پورے ملک میں بلوچستان والا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.